پیاز اور لہسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث قرار دیا، جبکہ یہ دونوں روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث قرار دے دیا وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، لہسن اور پیاز دونوں حلال اشیاء ہیں، ان کو کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اب سوال میں جو یہ کہا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبیث قرار دیا، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبیث قرار دے دیں اس کو کھانا حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج ہم نے مرزا جہلمی والا فارمولہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ خود حدیث پاک پڑھو اور خود اس سے مسئلہ اخذ کرو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے امام اعظم کے مسائل آپ کی تشریحات پر غور کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر حدیث پاک کو سمجھنے کی، بلکہ خود حدیث پڑھو اور خود اس سے مسئلہ اخذ کر کے خود مفتی اعظم بن جاؤ۔ تو یاد رکھیے یہ بہت خطرناک ترین عمل ہے، اگر یوں ہی چلتا رہا تو دین متین کو بچانا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ان اصولوں کو نہ سمجھا جائے تو حدیث پاک کو کما حقوق سمجھنا ناممکن ہے۔ جس طرح کہ شریعت اسلامیہ کا اصول ہے کہ کسی شخص پر بغیر سبب کے حکم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی اگر کسی پر کوئی حکم لگایا جائے گا تو اس کے پیچھے کوئی علت ہوگی، کوئی سبب ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے، جنبی ہے، تو اس پر شریعت کی طرف سے حکم لگایا گیا کہ یہ ایسا شخص مسجد میں نہ آئے، لیکن جب وہ سبب زائل ہو جائے گا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر وہ شخص غسل کر لیتا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا مسجد میں آنا بالکل جائز ہے۔ اب اگر اسی بات کو لے کر کوئی ہٹ دھرمی کرے اور کہے کہ نہیں جی شریعت کی طرف سے تو اسے حکم دیا گیا کہ یہ مسجد میں نہ آئے، تو قیامت تک یہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو کہا جائے گا کہ تم نے شریعت کے اصولوں کو، اس کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اس وجہ سے تم حدیث پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب سبب ختم ہو جائے گا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اب حالت جنابت اس کی ختم ہوئی تو اب اس کے لیے وہ حکم بھی ختم ہو گیا، لہذا وہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اسی پر اس حدیث پاک میں جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن اور پیاز کو خبیث قرار دیا، ہم اس کی علت اور اس کے سبب پر غور کریں گے کہ اس کو خبیث قرار دینے کی علت اور سبب کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی واپس نہیں لوٹے تھے کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، اور ہم اصحاب رسول بہت بھوک کے عالم میں تھے، شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اور ہم لہسن کے پودوں کے پاس آئے اور ہم نے خوب سیر ہو کر لہسن کھایا، اور پھر ہم مسجد میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے منہ سے لہسن کی بدبو کو محسوس کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة الخبیثة فلا يقربن فی مسجدنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس خبیث درخت سے کچھ کھا لیا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ اب جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے حلال کیا میں اس کو حرام نہیں کرتا، ہاں اس کی بدبو کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ پیاز کے کھیت سے گزرے، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیاز کھا لیا، بعض نے نہیں کھایا، تو جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا لیا، اور جنہوں نے پیاز کھایا تھا اس وجہ سے ان کے منہ سے اسمیل آ رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مؤخر کر دیا۔ اور پھر حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں حتی ذہب ریحھا، اس وقت تک مؤخر کیا جب تک کہ ان کے منہ سے وہ اسمیل ختم نہ ہو گئی، اور جب وہ بدبو زائل ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بلا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب وہ سبب ختم ہوا بدبو والا تو حکم جو لگایا تھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب سبب ختم ہوا تو حکم بھی ختم ہو گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بلا لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس تأکلون شجرتین لا اراہما الا خبیثتین ھذا البصل والثوم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ لہسن اور پیاز یہ دونوں کو تو میں خبیث ہی سمجھتا ہوں جسے تم کھاتے ہو۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کسی شخص کے منہ سے اس طرح کی سمیل محسوس کر دے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے اور انہیں بقیع کے قبرستان کی طرف بھیج دیا جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ أَكَلَهَا فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا، تو جو کوئی ان میں سے کھانا چاہے، پیاز یا لہسن کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ پکا کر ان کی بدبو ختم کر دے۔ تو جب ان کی بدبو ختم ہو جائے گی یعنی وہ سبب ختم ہو جائے گا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کے کھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ کوئی ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ جس چیز سے بنو آدم یعنی انسان اذیت محسوس کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی یہ منہ سے بدبو آ رہی ہو، اسمیل آ رہی ہو تو ظاہر ہے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس عمل سے، اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیاز کھائے یا لہسن کھائے، اس کا یہ کھانا یہ حرام نہیں، اس کا یہ کھانا بالکل حلال اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق سے تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس سے پتہ چلا کہ پیاز اور لہسن کو کھانا بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر اس کو کھانے سے منہ میں اسمیل پیدا ہو رہی ہے تو جب تک وہ اسمیل ختم نہیں ہوگی تب تک مسجد میں نہیں جا سکتے، اور اس کی اسمیل کسی بھی طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں، مثلا سونف کھا کے، الائچی کھا کے یا دیگر کوئی دارچینی وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا کے جس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ جب وہ سبب ختم ہو جائے گا تو حکم بھی ختم ہو جائے گا، تو وہ مسجد میں جا سکتا ہے، یا اس کو پکا کر کھایا جائے جس طرح کہ ہمارے ہاں روزمرہ کھانوں میں پکایا جاتا ہے، تو اس کو پکا کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔